بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورج اور چاند گرہن کا یہ سلسلہ ارضیات اور نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اور اس طرح سے اس کی سائنسی وجوہ اور سائنسی اسباب کے اوپر ظاہر ہے کہ شمسیات کے اور اسپیس سائنسز کے ماہرین روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالیٰ جل شانہ سورۃ القیامہ میں قیامت کے مناظر کا جب ذکر فرماتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ جب انسانی نگاہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ایک چمک پیدا ہو جائے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج جمع ہو جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، ایک جگہ پر آ جائیں گے۔ تو گویا چاند اور سورج کا جمع ہونا یہ دراصل قیامت کی نشانی اور قیامت کی علامت بتلایا، اور اسی کو ہم کسوف یعنی اسی کو ہم سورج کا گرہن ہونا کہتے ہیں، کہ چاند اور سورج ایسے زاویے کے اوپر آ جائیں کہ جس زاویے سے سورج کی جو روشنی ہے وہ متاثر ہو جائے، تو اس زاویے ہی کو ہم سورج کا گرہن ہونا یا چاند کا گرہن ہونا کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں حق تعالیٰ جل شانہ سورہ تکویر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، کہ قیامت کے مناظر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دن سورج کو بجھا دیا جائے گا، تارے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنا شروع ہو جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح۔ یہ قیامت کے مناظر بیان کیے گئے، اور قیامت کے ان مناظر میں گویا یہ بات بتلائی گئی کہ سورج جو ہے وہ اس کائنات کی شاید سب سے بڑی اور سب سے طاقتور مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے ہی وہ چل رہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے بجھانا چاہے گا اللہ تعالیٰ لمحوں میں اسے بجھانے کا حکم دے گا اور وہ بجھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کا جو امر ہے وہ کسی طاقتور سے طاقتور مخلوق کو بھی مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو مانے اور اللہ کے اس حکم کے مطابق اپنی تمام تر طاقت اور قوت کو زائل کر دے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سورج گرہن چاند گرہن لگتا رہا۔ آپ کے بیٹے فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے یہ چاند گرہن جو ہے یہ لگا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک بات بڑی مشہور ہوئی بعض اوقات کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس روز سورج گرہن ہوا، اور لوگوں نے اس کو ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات مشہور کر دی کہ گویا سورج کے گرہن ہونے میں اور حضرت ابراہیم کے وفات پا جانے میں کچھ تعلق ہے، اور یہ ایک منحوس دن ہے، حضرت ابراہیم کی وفات جو ہے وہ سورج کے گرہن ہونے سے ہوئی ہے۔ تو قریش مکہ کے جو توہمات تھے وہ ان دنوں بہت رائج ہوتے تھے، ان توہمات کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان تمام توہمات کی تردید کی اور یہ کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج گرہن لگے تو صلاۃ الکسوف پڑھنے کا حکم ہے، اور چاند گرہن لگے تو صلاۃ خسوف یعنی اس موقع پر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، باجماعت بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو ایک طویل نماز کسوف کی اور خسوف کی ادا فرمایا کرتے تھے۔ سورج گرہن کی صورت میں آپ نماز با جماعت ادا فرماتے تھے، اور چاند گرہن کی صورت میں آپ گھر میں ہی نماز ادا فرماتے تھے جو با جماعت نہیں ہوتی تھی، اور یہ طویل نماز ہوتی تھی۔ صحابہ اس نماز کے متعلق کہتے ہیں کہ طویل قیام ہوتا تھا، طویل رکوع ہوتا تھا، طویل سجدے ہوتے تھے۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اس طرح کی جتنے بھی توہمات ہیں کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، کوئی نہیں۔ حدیث میں اس کی بڑی شدید مذمت کی گئی ہے کہ اس قسم کی چیزیں کوئی مسلمان اپنے دل کے اندر پالے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اس میں کوئی توہم اور کوئی کسی قسم کا مشرکانہ خیال جو ہے وہ کسی مسلمان کے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ ایسے موقع پر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، سارے کام ٹھپ کر دینے چاہیے، اس کے اندر نحوست ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر کام
بسم اللہ سے شروع کیا جائے، اللہ کی توکل پہ شروع کیا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کیا جائے، خیر ہی خیر ہے اس کے اندر۔ سورج، چاند، ستارے سب کچھ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، جس کو قرآن حکیم کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا۔ تو اس زمین میں یہ ان کی گردش کا اور ان کا ایک اثر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ سورج کا گرہن ہونا یا چاند کا گرہن ہونا ہوتا ہے۔ اس سے یہ منسوب کرنا یا یہ اس کی نسبت سے یہ کہنا کہ یہ منحوس ہوتا ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے، اس کے نحس اثرات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد فرمایا۔ ہاں البتہ یہ بات بہرحال ہے کہ نماز کسوف آپ نے ادا فرمائی، جو طویل 4 رکعتوں کی صورت میں آپ نے ادا فرمائی، اور صحابہ کو بھی جمع فرمایا اور صحابہ کو ہدایت کی کہ جماعت میں ان کی اقتداء میں وہ نماز ادا کریں، اور وہ ایک طویل نماز تھی، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے۔ اس طرح کے مواقع پر آپ نے توبہ اور استغفار کی نصیحت فرمائی، چنانچہ ہمیں بھی نماز کسوف ادا کرنی چاہیے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہر مشکل سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ آپ کو اور ہم سب کو خیر عطا فرمائے، جہاں بھی خیر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ علامات قیامت میں سے تو یعنی ذکر فرمائی گئی، یا یوں کہیے کہ مناظر قیامت میں سے حق تعالی جل شانہ نے اس کو شمار فرمایا، لیکن اس کے حوالے سے اس طرح کے عقائد و نظریات یا اس طرح کے تصورات کرنا کہ جس سے توہم پرستی ہو، جس سے اس واقعے کو اور سورج کے گرہن ہونے کو ہم اپنی زندگیوں کے لیے، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے منحوس سمجھیں، اس طرح کی توہم پرستیاں نہیں ہونی چاہیے۔ حق تعالی جل شانہ جب اسے علامات قیامت میں سے ذکر فرما رہے ہیں تو اس سورج کے چاند کے گرہن کو ہمیں دیکھ کر قیامت کو یاد کرنا چاہیے، اور اس قیامت کو یاد کر کے ہمیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف ادا کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس لیے کہ روز قیامت اللہ سے نجات کا، اللہ کے عذاب سے اور اس کی ناراضی سے نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار اس موقع پر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری خطاؤں اور ہماری لغزشات سے درگزر فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔